إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. زکوٰۃ کے احکام و مسائل سے متعلق ہم آپ کے سامنے اس جمعہ میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور آیت پڑھی جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہا لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دوسری مشہور حدیث ہے، اسلام کی 5 جو ہے ارکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. مجل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرے، اور اسی میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھے. دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرے. تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ دے. چوتھا یہ ہے کہ رمضان جو کہ روزے رکھے. پانچواں یہ ہے کہ اگر اسے استطاعت اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا جو ہے حج کرے. معزز حاضرین، ماہ رمضان میں جن موضوعات کے ذریعے امت کی رہنمائی کی جاتی ہے ان میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل بھی ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے. آپ جانتے ہیں یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 پلر ہیں. اسلام کے 5 پلر ہیں جس پر اسلام کی پوری بنیاد کھڑی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسلام کا ایک رکن رکین قرار دیا ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ عربی زبان میں زکا یزکی تزکیتاً، اس میں 2 معنی آتے ہیں. ایک تو معنی آتا ہے پاک کرنے کا، اور دوسرا معنی آتا ہے بڑھانے کا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اور ایک جگہ کہا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو جو ہے گناہوں سے پاک کر لیا. زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: مال میں اللہ کا وہ حق ہے جسے اس کے مستحقین کے حوالے کیا جاتا ہے. جیسے ایک بندے کو شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کے احکام مسائل جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اسے زکوٰۃ کے تعلق سے بھی الحمدللہ جو ہے مکمل طور پر جانکاری ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اور علماء بھی نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں سب گفتگو کرتے، مگر زکوٰۃ کا ایک موضوع ایسا ہے جو ہمیشہ تشنا رہ جاتا ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ اگر اس بارے میں اہل علم کے اقوال اگر دیکھیں تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن کٹائی کا وقت آتا ہے اس دن جو ہے وہ اناج کی جو ہے کیا زکوٰۃ دینا چاہیے. تو اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی.
مگر مدینے میں اس کی مقدار کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا فرضت الزکاة فی اصح اقوال اہل العلم بمکہ ولکن تقدیر الانصبۃ الزکویۃ کان بالمدینہ۔ ان کی مجموع الفتاوی میں عبارت ہے، کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، اصل زکوٰۃ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی نماز کی طرح، مگر کتنا دینا چاہیے، مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، ان تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر کئی جگہ ذکر کیا، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بار بار ملا کے بیان کرتا ہے؟ چنانچہ اہل علم لکھتے ہیں نماز ایک بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اب دیکھیے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرے، نبی کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لائے، اس کے بعد رسول اللہ نے 4 ارکان ذکر فرمائے۔ تو شہادتین کا ذکر حدیث میں پہلے کیوں ہوا اس کو ذرا غور سے سنیے۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام ارکان اربعہ کو، 4 ارکان کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ اور ہمارا حج اگر صحیح ہونا ہے تو سب سے پہلے بندے کا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا جہاں تم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتے ہو وہیں تمہارا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں یوں بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے 8 قسم کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے، مگر یہاں بہت اہم بات ہے جس کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کیا ہے، کہا زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ نہیں چھوڑی، علماء کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ زکوٰۃ کا مال 8 قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ جاہل منافقین نے مال غنیمت کی تقسیم پر نبی پر اعتراض کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ حنین کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، وہاں خوارج کا سردار کھڑا تھا جو آگے چل کر جو ہے خوارج کی بیج بونے کی جو ہے وہ ثابت ہوا، فاؤنڈر ثابت ہوا، وہ اس کا نام تھا ذی الخویصر التمیمی۔ اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں، آ کر بولتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند ہو سکتا ہے کیا؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ تو نبی مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہیں، اس پر جو ہے منافقین کا اعتراض، اس پر خوارج کا اعتراض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے منافقو، اے خوارج سن لو، یاد رکھو، تم نبی کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو، یہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے اور نبی کے حوالے بھی نہیں کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو کیا ہے یہ فرض ہے، کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ 30 مسائل مستنبط کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے کے لیے اگر ہم صرف قرآن پڑھیں تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ضروری ہے۔ آج معاشرے میں دیکھتے ہیں منکرین حدیث کا فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پڑھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
کیا یہ لوگ صرف جو ہے زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے صرف قرآن پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز کے سارے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اسی طرح زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دینا ٹھیک ہے، مگر زکوٰۃ کے سارے مسائل قرآن میں نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل اگر ہمیں تلاش کرنا ہے، ذخیر حدیث میں بھی جو ہے ذخیر حدیث سے بھی ہمیں مدد لینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ کیا ان کی حیثیت تھی؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ مبلغ تھے، بعض کہتے ہیں گورنر تھے، بعض کہتے ہیں کہ داعی تھے، بہرحال حیثیت کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے۔ آپ نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی، آپ نے کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم جا رہے ہو یہودی نصارہ کے پاس، تم جہاں جا کر اتر رہے ہو یمن میں، وہاں کرسچن زیادہ رہتے ہیں، یہود و نصارہ زیادہ رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دعوت کے بارے میں بتایا، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے جہاں کہیں بھی جائیں توحید کا سبق سب سے پہلے پڑھانا چاہیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا اگر ان کی توحید پرفیکٹ ہو گئی اور توحید میں اطاعت کرنے لگے تو انہیں نماز بتاؤ کہ دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ تو شہادتین کے بعد نماز کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کہا فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ پھر کہا معاذ شہادتین کا ذکر کرو، اس کے بعد نماز بتاؤ، اس کے بعد انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ یہاں دیکھیے معزز حاضرین حضرات و خواتین، اس حدیث میں غور سے دیکھیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حج کا ذکر فرمایا نہ روزے کا ذکر فرمایا۔ غور سے سنیے بات، یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو جب بھیجا وہاں زکوٰۃ، وہاں حج کا بھی ذکر نہیں فرمایا، روزے کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کی دعوت میں حکمت ہوتی تھی۔ آپ نے ارکان اسلام میں 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، حج کا بھی تذکرہ چھوڑا، رمضان کے روزوں کا تذکرہ بھی چھوڑا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس بارے میں امت میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ نے کیوں فرض قرار دیا، اس میں کیا حکمتیں اور مقاصد ہیں، علماء نے اس کو بھی واضح کیا۔ سب سے پہلے جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور خطبہ حاجہ میں ہر جمعہ میں وہ آیت سنتے آپ یہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے حکمت و مقاصد میں علماء نے یہ بھی لکھا، اللہ تعالیٰ نے مالدار کو مال دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مال کی اس نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ماشاءاللہ وہ جو ہے مال دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ مالداروں کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ نہیں۔ مالدار اگر ہوتا تو قارون بھی مالدار تھا نا، لیکن شریعت کی نظر میں کون قابل رشک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور ساتھ میں حق کے راستوں میں خرچ کرنے کی اسے توفیق بھی دی۔ آج ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں غلط راستوں میں خرچ کرتے ہیں اور فضول اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، اور مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالداری کی بنیاد پر رشتوں کو بھی کاٹ لیتے اور اپنے رشتہ داروں کی نعوذ باللہ جو ہے یا مالی اعانت بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا مالداروں کو چاہیے مال کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں یہ مال ہمارا نہیں ہے، مال تو اللہ کا ہے، جیسا کہ کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔
زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی ایک دلیل ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز انسان کے لیے قبر میں نور بن کر آئے گی، اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات انسان کے لیے دلیل بن کر آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ نہ دینا نفاق اور بدبختی کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے پاس تجوریوں میں، اکاؤنٹ میں، گھروں میں بڑا پیسہ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دولت کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سمجھو ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہی لوگ زکوٰۃ سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ زکوٰۃ نہ دینا بدبختی کی علامت ہے۔ سورۃ التوبہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا کہا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو سکڑ لیتے۔ کیا مطلب؟ اپنے ہاتھوں کو سکیڑنے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ بخیلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے دل میں ایمان کی طہارت اور بخیلی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک کافر، ایک منافق بخیل ہو سکتا ہے، مگر ایک جو ہے مومن بخیلی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دیتے دیتے آپ کے دل میں آتا ہے کہیں کو دینا، میں نہیں دینا، اگر اس طرح کا جو ہے اگر آپ کے تعامل ہوتا ہے تو اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں میں نفاق نہ ہو۔ اسی لیے کہا منافقین کے بارے میں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، منافق کیا کرتا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا مگر کراہت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے جو مال کراہت کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد میں یہ ہے کہ انسانی نفس سے حرص کو، لالچ کو، بخیلی سے پاک کیا جاتا ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ دیتا، آپ یہ مت سمجھو کہ ہاتھ سے مال دے رہے ہیں، بلکہ سمجھو کہ آپ کے دل میں مال کے بارے میں جو بھی حرص ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، وہ تمام چیزوں کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور مال کی حرص بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا، کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 بھر کے وادیاں بھی دے دی جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ مال کیسا ہوتا یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ کہا مال بھی واپس ہو جاتا، گھر والے واپس ہو جاتے، ساتھ میں عمل نہیں رہتا ہے، لہٰذا مال کی محبت اچھی چیز نہیں۔ اسی لیے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال جو ہے زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ سونے میں ہے، چاندی میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، شیطان کیا کرتا، انسان کو آ کے ایسا ورغلاتا، اے تمہارا مال چل جا رہا ہے، الگ ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے جب تم اپنا مال الگ کرتے نا، گویا تمہارے مال سے گندگی دور ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال میں برکت دی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، زکوٰۃ کے نظام پر عمل کرنے سے امت کے معاشرے، امت میں اور معاشرے کے افراد میں محبت آتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں مالدار دور دور رہتے ہیں، غریب اور فقراء ان مالداروں کو، مال کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتے رہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مالدار ہیں، غریب ہیں، اللہ نے کیوں ایسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو مالدار بناتا، کون کھاتا زکوٰۃ کا مال؟ اگر دنیا میں سارے فقراء ہو جاتے تو جو ہے مال کون، جو ہے زکوٰۃ کون دیتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں بیلنس اور توازن لانا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مالداروں کے دلوں میں فقراء کی محبت ڈالتا ہے۔ جب ان کے دلوں میں فقراء کی محبت آ جاتی ہے تو وہ مال الحمدللہ فقراء تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسکینوں سے محبت کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ضرورت مند بنا کے رکھ اور ضرورت مند بنا کے مجھے تو موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کی جو ہے امت میں مجھے اٹھا۔ اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے کفالت کے راستے کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میں نے کہا امیروں کے دلوں میں فقیروں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہو تو فقراء کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔
اگر پورا مال اگر جو ہے امیر آدمی ہے پورا اپنے پاس رکھ لیتا، فقراء کیا کھاتے؟ اسی لیے کہا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے فقراء و مساکین کی مدد ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اپنے معاشرے میں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تم میں سے جو کمزور ہیں انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تم کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی وجہ سے یاد رکھیے سماج کی جو مالی اور اقتصادی حالت بہت اچھی ہوتی ہے۔ کرونا کے موقع پر ہم نے دیکھا کیسے کیسے لوگ تھے جن کے پاس مطلب معمولی انجیکشن لینے دوا لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ زکوٰۃ کا مال اگر ہوتا ہے، ایسے مریض جو فقراء و مساکین ہوتے ہیں الحمدللہ ان کے اندر جو ہے اچھی چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کا جو سسٹم سعودی عرب میں ہے ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ، اتنا بہترین سسٹم ہے زکوٰۃ کا، اور اتنا زکوٰۃ کا اجتماعی نظم اتنا بہترین رکھا، ایک ریال بھی ایک پیسہ بھی ماشاءاللہ غلط افراد تک نہیں پہنچتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے سے معاشرے سے ہم غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی پوری آبادی میں دیکھو ہم 20 کروڑ سے زائد ہیں، اگر 1 کروڑ آدمی بھی زکوٰۃ ڈھنگ سے نکالے، اگر جو ہے مخصوص افراد تک اگر اس کو پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے میں سے ہر 5 میں سے 3 لوگ غریبی ہیں، اس غریبی کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ دینے والوں کی نیت صحیح نہیں، دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال مستحق افراد تک نہیں پہنچتا، اسی لیے ہمارے معاشرے میں غریبی اور جو ہے فقیری ایسے ہی مکمل طور پر چھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال آفتوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ آپ کے اوپر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ نہیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، یا تو چور چوری کر لیتا یا تو جل کے نعوذ باللہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19 میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھیے، زکوٰۃ دینے سے حسد کے بجائے ہمدردی نظر آتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی رضا کی حصول اور گناہوں کا کفارہ بندی۔ حدیث سناتا ہوں، دیکھو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، اتقوا اللہ، سب سے پہلے میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا وصلوا خمسکم، لوگو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، دیکھو اس کے بعد کہا رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، ترتیب سے آ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا، دن میں 5 نمازیں پڑھنا اور رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد کہا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں شرح صدر کے ساتھ دو، کراہت سے دینا یا دل میں جو ہے مال کی محبت کو بٹھا کر کے اللہ کا حکم ہے پٹک دینا، ایسا نہیں ہے۔ تو کہا طیبۃ بہا انفسکم، شرح صدر کے ساتھ پورے خوش دلی سے اگر تم جو ہے زکوٰۃ کا مال دو گے، اور کہا واطیعوا ذا امرکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں اگر تم ان بھلی باتوں میں ان کی اطاعت کرے گے تو ہوگا کیا، کہا تدخلوا جنت ربکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں الحمدللہ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کے جن دروازوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے اس میں باب الصدقہ بھی ایک ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی صفت میں بتایا گیا کہ مومن خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا المنفقین، اور جو لوگ جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ نے کیا کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے چل کر کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یاد رکھو، جنت میں جانا چاہتے ہو خشوع اور توجہ سے نماز پڑھو، جنت الفردوس کے وارث بننا چاہتے ہو زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور زکوٰۃ دینا متقین کی صفت ہے۔ سورۃ المعارج میں اور سورۃ الزاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومن جو ہوتا ہے نا ان کے بندوں ان کے مالوں میں ان کو معلوم ہوتا ہے، پوچھنے والے اور نہ پوچھنے والوں کو الحمدللہ ان کے مال کا حق ملتا ہے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے آج کل تو غلط لوگوں کے حق میں زیادہ جاتا ہے، اور غلط لوگ جو لوگ زکوٰۃ کھانے کے مستحق ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ کے پاس مال پوچھنے آئے۔ آپ نے فرمایا حکیم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن لوگوں کو زکوٰۃ مال دینے کا حکم دیا تم ان میں سے نہیں ہو، 8 لوگوں میں سے نہیں ہو۔ آپ نے یہ کہہ کر ماشاءاللہ ان کا علاج کیسے فرمایا دیکھو، آپ نے کہا حکیم لاؤ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو، میرے عہد کرو میرے ہاتھ پر، جب تک زندہ رہو گے کسی کے سامنے جو ہے مال لینے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد کر لیا، جب تک زندہ رہوں گا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ خودداری ہوتی ہے انسان کی، غلط مال آئے تو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل تو حال ایسے ہے، کہیں جاتے جاتے 500 کی نوٹ ملی فوراً اٹھا کے انسان جیب میں ڈال لیتا، حرام مال کچھ بھی نہیں دیکھتا، جو آیا انسان آج کھا لیتا۔ آج کل تو زمانہ ویسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما کر چلے گئے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال حرام کی تفریق کے بغیر نعوذ باللہ مال بٹوریں گے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی خودداری دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا، اس عہد کی اتنی پاسداری کرتے تھے، جانور پر سوار ہوتے گھوڑے پر، وہ جو یہ ہوتی نا لگام نیچے گرتی تب دوسروں سے نہیں بولتے اٹھا کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے عہد کر چکے ہیں کسی سے مال نہیں دیں گے۔ ابو بکر کا بھی یہی حال تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ خلافت گزری، ابو بکر نے بلایا حکیم اتنا مال آیا ہے مال لے لو۔ حکیم بولتے اللہ کی نبی سے میں نے عہد کیا ہے کہ مال نہیں لوں گا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، مال پوری مسجد نبوی بھر گئی، اور مسجد نبوی بھری کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مال کو دیکھتے تو رو پڑتے۔ اللہ اکبر، کیا تھا؟ حضرت عمر نے بلایا، 1 مرتبہ بلایا، 2 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ بلایا، یہاں تو 21 مرتبہ بلایا تو دوبارہ ایک آدمی چل جائے گا، دوبارہ کانٹیکٹ نمبر لے لیتے۔ صحابہ ویسے نہیں تھے، 1 مرتبہ بلایا، 2 بار، 3 بار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حکیم بن حزام کی خودداری سے بڑے متاثر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر گئے اور کہا لوگوں دیکھو یہ حکیم بن حزام ہے، یہ ایسے خوددار صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کیا تھا، میں ان کو بلاتا ہوں مال دینے کے لیے، ماشاءاللہ وہ کبھی مال لینے کے لیے نہیں آتے۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ حکیم بن حزام کی خودداری سے اگر جو ہے متاثر ہوں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کی نبی نے یہ بھی کہا، یہ دیکھو اللہ اگر تم کو مال دے تو صحیح ہے، مگر مال کی حرص نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مال کی حرص انسان کے اندر بہت آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کی محبت اتنی خطرناک ہے، منافقین جنگوں میں نکلتے صرف مال دیکھ کر نکلتے تھے، مال جہاں آتا وہاں مال چھپک لیتے، اور مال نہیں ملا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیتے تھے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کے ادائیگی کے بارے میں شریعت نے اتنا ابھارا، مگر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی۔ کتاب و سنت کے سارے نصوص کو رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا خارج اور مرتد ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے وعید سنائی، کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یاد کرو اس دن کو جس دن انسان کو گرم کیا جائے گا، داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو، اس کے بازوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو، اور کہا جائے گا دنیا میں تم گن گن کر مال رکھتے تھے نا، یہ مال جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، انسان کے اعضاء میں خصوصاً پیشانی کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیوں تذکرہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں مالدار فقیر کو کراہت کی نگاہ سے دیکھ کر جو ہے نعوذ باللہ اپنی پیشانی سے جو ہے کیا کرتا ہے، فخر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے داغے گا۔ بازو کو کیوں داغے گا؟ جب غریب کو دیکھتا ہے تو ایسے مڑ جاتا ہے اور جو ہے اپنی پیٹھ پھیر کر کے نعوذ باللہ زکوٰۃ دیے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ کیسے داغا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا گرم کیا جائے گا، اور جب بھی ٹھنڈا ہوگا نعوذ باللہ گرم کر کے لگایا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ذرا سن لیجئے، کہا گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن میں لپٹ لے گا وہ سانپ اور کہے گا انا مالک وانا کنزک،
تمہارا مال ہوں میں اور تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں میں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی نہ دینے والا اللہ کا نافرمان ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد بھی نہ دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ تو جہنم میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مختلف فتنوں میں آزماتا ہے، جیسا کہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فتنوں میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں دردناک عذاب کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ معزز حاضرین، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے علماء نے 2 شرطیں بتائی ہیں۔ ایک شرط تو یہ بتائی کہ اس پر جو ہے 1 سال گزرے، وہ سال کوسا بولے تو جنوری سے دسمبر کا نہیں، وہ قمری سال، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک مہینہ، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دوسری شرط یہ ہے آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب الگ الگ آتا ہے، یہ 45 منٹ کے خطبے میں سارا نصاب بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، ہلکا ہلکا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال گزرتا ہے تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، سوائے زمین کی پیداوار کے، اس لیے کہ فصل کی کٹائی کے دن زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس دن ہم اپنی اناج کاٹتے اس دن جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ الانعام کے 141 میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، بشرطے کہ وہ پیداوار نصاب کو پہنچے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے کھیت میں پیداوار 2 مرتبہ ہوتی، علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت میں 1 سال میں پیداوار 2 مرتبہ ہوئی تو آپ کو 2 مرتبہ بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ سونے چاندی میں، بسکٹ میں، کائن میں یا زیورات کی شکل میں۔ اب زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے یہ بڑا مختلفی مسئلہ تھا۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، علامہ البانی کہتے تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء دونوں آپس میں بحث کرتے، کبھی اخلاق کا دائرہ نہیں چھوڑتے۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ مسائل میں بحث کرے تو سب سے پہلے گالی دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرو پیار سے، محبت سے، آداب سے، اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھو، آپ کسی بھی عالم سے اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھنا چاہیے۔ آپ ایسے انداز سے اسے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے علم کو جو ہے ٹٹولو اور وہ دیکھو کہ وہ عالم کتنے پانی میں ہے، اور جو ہے اسے اٹکانے کی اگر نیت سے اگر آپ جا کے پوچھتے تو اچھی بات نہیں ہے۔ سونا کتنے گرام ہوا تو زکوٰۃ واجب ہوتی؟ تو کہا 80 گرام سونا ہوا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی، اور چاندی کے لیے 595 گرام کے برابر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے دونوں کا وزن کر لیں اور اس کے بعد 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں۔ اور یاد رکھیں سونے اور چاندی میں خالص زکوٰۃ ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، سونے کی جو چیز اس میں کچھ ملا کر رہتا تو جو ملا کر رہتا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کبھی کبھی ہیرے جواہرات ہوتے، کنکرے ہوتے، لہٰذا اس کو لیس کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کیسے دینا؟ علماء نے اس کے 2 شکلیں بتائیں۔ اگر آپ کے پاس سونے میں زکوٰۃ ہے، مثال طور پر نکلس ہے، بڑا ہار ہے، اگر وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کے بدلے میں انگوٹھی بھی دے سکتے ہیں، آپ سونے کے بدلے سونا دے سکتے۔ یا علماء نے یہ بھی کہا اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو پیسے کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب کبھی عورت کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون دینا؟ وہ اصل بات تو یہ ہے کہ عورت کے زیورات میں زکوٰۃ ہوئی تو عورت ہی دینا بہتر ہے، مگر علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر اس کا شوہر یا کوئی بھی رشتہ دار ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ وہ زیورات یا روپیہ جو شادی کے لیے جمع کیا گیا یا گھر کے لیے تعمیر کیا گیا، اگر وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں زکوٰۃ ہے، اگرچہ سونے کے برتنوں میں کھانا سے منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سونے چاندی کے برتن میں کھاتے ہیں تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو مال کی مستی کتنی ہے، دیکھو دنیا میں بڑے بڑے مالدار کافر اپنے بچوں کو نعوذ باللہ سونے کا لیٹرن بنا کے دیتے ہیں، یہ مال کی مستی نعوذ باللہ آج دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سونا چاندی تجارت کی غرض سے جمع کر کے رکھے
ہے یا سامان تجارت ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور سونے اور چاندی کو الگ الگ جو ہے یہ کرنا چاہیے، ملا کر کبھی زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہیے۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، وہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے۔ اور زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ 8 قسم کے لوگوں کو دینا۔ اگر وہ فقیر ہے، مسکین ہے، غیر آدمی کو بھی دے سکتے، مگر وہ فقیر و مسکین اگر رشتہ دار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم سنتانی، اگر تم اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ تم کو 2 اجر دے گا، ایک تو رشتہ داری کا اجر اور دوسرے زکوٰۃ کا اجر۔ اور دوسرا یہ ہے مستحقین میں کسی بھی دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فقیر کو دینا، مسکین کو دینا، فلاں فلاں کو دینا، ان 8 میں سے کسی کو ایک کو دیے تو چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی جو ہے شوہر کو اپنے زکوٰۃ کا مال دے سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھے، ان کی بیوی کا نام زینب تھا۔ ابن مسعود نے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ، اگر بیوی مالدار ہے تو کیا وہ شوہر کو اپنا مال، اپنا زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے؟ زینب نکلتی ہیں، رسول اللہ کے دربار کا رخ کرتی ہیں، وہاں گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر بیٹھے ہیں، جا کر بولے زینب آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون زینب؟ تو کہا ابن مسعود کی بیوی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کی بیوی کو اجازت دی کہ وہ اپنے جو ہے فقیر شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح بیٹے بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ یاد رکھیے ضابطہ، جن پر خرچ کرنا فرض ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو زکوٰۃ اور صدقے کا مال نہیں دے سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں رسول اللہ کا خاندان دنیا میں ہے۔ کیا دلیل؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب میں مہدی جو آئیں گے نا میرے ہی خاندان سے ہوں گے۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کا خاندان آج بھی دنیا میں ہے، مگر بڑی مشکل ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اوریجنل سید کم ہیں، ڈپلیکیٹ سیدہ زیادہ ہیں، اب وہ زکوٰۃ کا مال نعوذ باللہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے کھجور آیا تھا زکوٰۃ کا، صدقے کا، وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو کہا ان صدقۃ لا تحل لآل محمد، صدقے کا مال آل محمد کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ قبل از وقت بھی نکالی جا سکتی ہے، مثلا سمجھیے شعبان سے شعبان کے مہینے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، رجب میں دے سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے را کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا مال دے دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وقت پر نکال دینا بہتر ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے رمضان میں زکوٰۃ کے اوپر بولو، زکوٰۃ کے اوپر بولو، لوگ کیوں بولتے بولے تو یہ زکوٰۃ کو لا کر ہمیں رمضان سے جوڑ والے ہیں۔ آپ کے اوپر جو ہے رمضان اور شعبان میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی دینا، اگر آپ 1 مہینہ اٹھا کے دیتے تو غلط ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر زکوٰۃ آپ کے لیے دیر کر رہے ہیں تو رمضان میں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی جو ہے فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وسائل آمدنی، زمین، فیکٹری وغیرہ، مکان، گاڑی وغیرہ ہوتا ہے نا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حکومت کو جو پیسے دیتے ٹیکس کے، اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ رہن میں رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی زیورات میں زکوٰۃ ہے، جبکہ نصاب اور حولان حول ہو جائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مساجد کو نہیں دیا جا سکتا۔ میرے استاد محترم ہیں تمل ناڈو کے اور پانڈیچیری کے امیر ہے جمعیت اہل حدیث ہیں، انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ یہی ہے زکوٰۃ کا مال مسجد کو نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ کا مال 8 قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کہیں کنواں بھی نہیں کھودنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال لے لیتے ہیں، میرے پاس فقیر ہیں یہ وہ بول کے مال لے جا کے نعوذ باللہ غلط جگہوں میں نعوذ باللہ کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے اصل میں یہ مال کی گندگی ہے، اگر آپ کو اس کو نکالے تو آپ کا پورا مال پاک، اگر آپ اس کو نہیں نکالے تو پورا مال نعوذ باللہ گندا ہو جاتا۔ اور زکوٰۃ نہیں نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء، اگر زکوٰۃ نہیں دیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نہیں بھیجتا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟
آپ کے پاس جو مال ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گندے مال کو بھی اپنے مال میں ملا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ آسمان سے بارش کو بھی روک لیتا تاکہ جو ہے برائی ایسے ہی عام ہو جائے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے گندگی دور نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دیتے وقت غلطیاں ہم لوگ بہت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے، زکوٰۃ کا مال دیا لو، مدارس کے سفرا بھی آتے ہیں، انہوں ہی بولتے زکوٰۃ کا مال ہم نہ دیا لو۔ زکوٰۃ کا مال مدرسے میں دے سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ فقیر و مسکین طلباء پر اس کو خرچ کیا جائے۔ ماشاءاللہ عرب وغیرہ سے لوگ زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، مگر اس شرط پر کہ فقراء و مساکین تک اس کو مکمل طور پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد بھی تاخیر کرتے ہیں ان کو توبہ کر کے جلدی جلدی اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت خالص ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو آج ایسا مسئلہ بن گیا ہے، کیا ہوا تو بھی فوٹو پکڑو، ریشن کس تقسیم کی جا رہی ہے فوٹو پکڑو فیس بک میں ڈالو۔ آپ کا تو نام اچھا ہوتا، وہ فقیر مر گیا نا اس کا، لہٰذا فقیر کی جو فقراء کی جو ہے جو مسکنت ہوتی ہے اس کو چھپانا چاہیے۔ اور معاشرے میں فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فقیر وہ ہوتے ہیں جو اپنی فقیری ظاہر کرتے ہیں، اور بعض فقراء وہ ہوتے ہیں جو اپنی فقیری ظاہری نہیں کرتے۔ صحابہ کرام میں ایسے فقراء تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، کھانے کے پاس کھانا نہیں تھا مگر ان کے ہفتے ہفتے گزرتا تھے، وہ کھجور کا ایک گوشہ لا کے لٹکاتے خوشہ، اس کو کھاتے کھاتے جو ہے ایسے ہی ہو جاتے۔ کچھ فقراء صحابہ تو ایسے تھے جب سجدہ کرتے تو شرمگاہیں نظر آتی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا جب مرد نماز میں مکمل طور پر اٹھ جاتے بعد میں سر اٹھاؤ تم، تاکہ ان کی مکمل طور پر ستر پوشی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ انفاق کا مہینہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غلط جگہوں میں مال بہت جاتا ہے، اسراف کی حد تک۔ ولیمہ کرنے کے واسطے 5 لاکھ کا جو حال بک کرتا، یہاں مدارس کو چندہ دولہ تو لوگ 10 روپے 20 روپے ڈالتے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ انفاق جو کرنا خوب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ یاد رکھو اگر تم گن گن کر رکھو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، لہٰذا اللہ کے راستے میں شرح صدر کے ساتھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی ہے، 2 باتیں ہیں، جب رمضان ختم ہوگا اس وقت ہمیں زکوٰۃ الفطر بھی دے دینا چاہیے۔ آخری خطبے میں اگرچہ آئے گا وہ، لہٰذا علماء کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر پہلے فرض ہو کر بعد میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کتنا دینا چاہیے؟ 1 سا دینا چاہیے، تقریباً 2.5 kg کا حساب آتا ہے۔ اور اجتماعی طور پر بھی اگر زکوٰۃ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ جہاں دی جاتی ہے سب سے پہلے آپ تحقیق کر لیں زکوٰۃ کا مال کہاں جا رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال غلط جگہ یہ ہو رہا ہے، جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وہ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت شروع ہوئی، لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں ان سے لڑوں گا، اگرچہ مجھے وہ جانور کی رسی جب تک بھی نہیں دے اس وقت تک میں مکمل طور پر لڑتا رہوں گا۔ 2 باتیں ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم اچھا ہو جائے تو پورے معاشرے سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ابو بکر کا زمانہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، زکوٰۃ کا نظام کتنا بہترین تھا تو معاشرے میں فقیرش نظر نہیں آتے تھے۔ کیسے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ازواج مطہرات کو ماشاءاللہ برابر پینشن ملتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انصار کو زیادہ دیتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے مہاجر کو زیادہ دینا۔ اس طریقے سے الحمدللہ مال رہتا، بیت المال کا قیام بھی بہت ضروری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تو شاید تقریباً یہ 99 ہجری سے 100 یا 101 سال، تقریباً 2 سال یا 2.5 سال ان کو خدمت کا موقع ملا۔ ان کی خلافت کو دیکھ کر لوگ بولتے تھے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ عمر یاد آتے ہیں۔ ایسا سسٹم بنایا زکوٰۃ کا مال لے کر لوگ نکلتے مگر کس کو دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس طریقے سے زکوٰۃ کے سسٹم کو اچھی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے متعلق مسائل جاننا چاہتے ہیں تو مولانا امین عمری مدنی حفظہ اللہ جو جامعہ محمدیہ منصورہ کے استاد ہیں ان کا پمفلٹ ہے، اس میں آپ کو کافی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا جو ہے ایک عظیم رکن ہے، لہٰذا جب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 1 سال
سال گزرتا ہے اور نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے ویسے مالداروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کو لا کے رمضان سے نہ جوڑیں۔ ایک سال ہو گیا تو رمضان کے انتظار کیے بغیر فوراً زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچائیے، غلط افراد تک مت دیجیے۔ اور زکوٰۃ کا مال اگر کہیں ملتا ہے، اگر آپ اس کے کھانے کے مستحق ہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر آپ اس کے مستحق نہیں تو 1 روپیہ بھی کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارکان اسلام پر کلیہ طور پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے مالداروں کو زکوٰۃ کے ادائیگی کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے میں جو لوگ امیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے میں ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد المؤمنين۔ اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل ممات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔